الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ منگل کے روز جو ہم نے سلسلہ آخری مرتبہ دیکھا تھا، اس میں گری پڑی چیز، جو چیز ہمیں راستے سے مل جائے، کہیں رکھی ہوئے مل جائے، جس کو فقہی طور پر لقطہ کہا جاتا ہے، اس کے احکام ہم نے سیکھے تھے۔ الحمدللہ آپ کی کالز بھی سلسلے کا حصہ رہیں۔ آج بھی انشاءاللہ لقطہ کے ہی اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے کہ کسی کا مال ہمیں کسی طریقے سے حاصل ہوا اور وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا کیا حکم شرعی ہے۔ تو آج بہت ہی اہم سوال ہیں، اس میں کئی لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کئیوں کے اوپر جو چیز آج ہم بیان کریں گے مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے، اس طرح کے معاملات ان کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو اب آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو لقطہ کے احکام ہم نے سیکھے تھے۔ ایک اور صورت جو مال کی ہوتی ہے پاس اور اپنا نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کے والد کا، سرپرست کا جو کاروبار تھا یا اس کے ذرائع آمدن تھے وہ حرام تھے، یا مال حرام اس کے پاس موجود تھا اور وہ چھوڑ کر انتقال کر گیا۔ اب وہ مال جو ہے اولاد کے پاس موجود ہے، اس مال کا کیا کرے؟ کیا وہ خود استعمال کر سکتا ہے یا اس کے حوالے سے بھی شریعت نے کوئی احکام بیان فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لقطے میں تو تھا کہ یہ مال خود حاصل کر رہا تھا، اٹھا رہا تھا کسی جگہ سے، لیکن یہاں پر اس کو بطور وراثت مال مل گیا۔ ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ اوورال بات کریں کہ چونکہ لقطے کا مال بھی کسی اور کا مال جو اس کے پاس ہوتا ہے اس سے متعلق شرعی احکام جو ہے وہ موجود ہیں، تو اگر اس نے کہیں اور سے بھی کوئی مال حاصل کیا یا اسے حاصل ہوا تو اب وہ جائز ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور ناجائز ذریعے سے بھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ناجائز ذریعے میں ایک تو یہ صورت کہ جس میں اس کا عمل دخل نہیں، اس نے ناجائز کام نہیں کیا کسی اور نے تھا اور اس کے پاس وہ چیز آ گئی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ اور ایک یہ کہ یہ خود ناجائز کام کرے، یہ خود جو ہے وہ سود کے اندر کوئی مال جو ہے وہ حاصل کرے یا رشوت کے اندر حاصل کرے یا چوری کے طور پر اس کو جو ہے وہ مال ملے، تو اب کیا احکام ہوگے؟ سب سے پہلے ہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر وارث چاہے باپ ہو یا کوئی بھی وارث ہو، بیوی کو شوہر سے ترکہ مل رہا ہے، بیٹے کو جو ہے باپ سے مل رہا ہے، یا بھائی کو دوسرے بھائی سے ترکہ مل رہا ہے، الغرض کسی بھی وارث سے اگر مال مل رہا ہے اور اس شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس شخص کی اس مال کے اندر حرام آمدن کے ذرائع موجود تھے، اور مثال کے طور پہ کہ اس کو مال رشوت کے طور پر بھی، اس میں رشوت والا مال بھی شامل ہے اور دیگر حرام مال بھی شامل ہیں، اب یہ کیا کریں؟ اولاً تو اسی شخص پر لازم تھا جس نے غلط طریقے سے لیا کہ اس کے شرعی حکم پر عمل کرتا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ایک تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا، اور دوسرا وہ مال جس سے لیا ہے ناجائز طریقے سے اسے واپس کرتا۔ ٹھیک ہے۔ اب چاہے جس سے لیا ہے اس سے جائز طریقے سے اس کی رضامندی سے لیا، جائز طریقے سے مراد یہ کہ یعنی وہ راضی تھا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں کوئی بھی شرعی اعتبار سے جو ہے وہ ناجائز عقد ہے لیکن لوگ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں، سود پہ راضی ہو جاتے ہیں، جوئے پہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے وہ عقد تو ناجائز رہتا ہے، لیکن سمجھتے یہ کہ بھئی ہم دو تو راضی ہیں نا، ایگریمنٹ خراب ہے، ایگریمنٹ جو ہے وہ۔ دوسرا یہ کہ وہ راضی ہی نہیں تھا، جیسے کسی سے چھین لیا یا چوری کر لیا، تو اب شرعی اعتبار سے دونوں ہی صورتوں میں حکم ہی ہے، چاہے آپ نے رضامندی سے ناجائز طریقے والا مال لیا یا بغیر رضامندی کے لیے لیا، کہ آپ وہ مال اسے واپس کریں گے۔ اچھا، رشوت میں حاصل ہوا یا جو ہے وہ دھوکے کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ نے مال کسی کا حاصل کیا، چوری کے ذریعے سے حاصل کیا، جوئے میں مال حاصل ہوا،
تو اب یہ مال حرام ہے، اس میں آپ کی ملکیت ہی آپ کو حاصل نہیں ہوتی، آپ پر لازم ہے کہ یہ مال اسے واپس کریں جس سے آپ نے لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہ رہا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے ورثاء کو دیجیے. صحیح. ورثاء کا بھی پتہ نہ ہو اور کسی بھی طرح پتہ نہ چل سکے. ایک یہ کہ ہمیں علم نہیں ہے اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے، تو اولاً تو کوشش کریں گے اس کے ورثاء کو یا اس شخص کو تلاش کرنے کی. اس شخص کی تلاش کی، پتہ چلا انتقال کر گیا، تو اب ورثاء کی تلاش کی جائے گی. ہاں، جب ورثاء کی بھی تلاش سے جو ہے وہ بندہ وہ ہو گیا، مایوس ہو گیا، اب کچھ معلومات نہیں ہوتی، تو اب شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ مال اس کی جانب سے، جس کا مال ہے، جس کو اس کو واپس لوٹانا تھا، صدقہ کر دے گا اللہ عز و جل کی راہ میں، کسی مستحق کے زکوٰۃ کو اس کی ادائیگی کرے گا اور سچی توبہ بھی کرے گا. تو یوں اپنے توبہ میں یہ سچا ہو جائے گا. سچی توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مالی معاملات میں توبہ کے ساتھ ساتھ جو ادائیگی بنتی ہے وہ ادائیگی بھی کرے. ٹھیک ہے. اب اگر وارث کو اس طرح کا مال ملا ہے تو اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی خاص چیز اس کو معلوم ہے کہ بھئی میرا جو مورث تھا جس کی وراثت مجھے ملی ہے، وہ یہ ٹیبل ہی جو ہے وہ رشوت کے اندر وصول کر کے لے کر آیا. صحیح. تو اب بیعینی ہی یہی ٹیبل جس سے لی ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا. وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو دینا ضروری ہوگا، اور وارث بھی نہ ہو تو پھر بالآخر صدقے کا حکم ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز خاص تھی. ہاں، یہ معلوم ہے کہ بھئی اتنے لاکھ روپے یا اتنے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اس میں حرام کے ہیں، تو اس میں بھی ان افراد کا اگر معلوم ہے کہ کس کے کتنے تھے تو وہ اس کو ادا کر دیے جائیں. وہ نہ ہو تو ان کے ورثاء کو، اور ورثاء کا بھی کچھ نہ پتہ چلے تو آخر میں اتنے پیسے صدقہ کر دے گا. اور اگر یہ بھی معلوم نہیں کہ کس کے کتنے پیسے تھے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ پیسے اس میں کتنے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر فرمایا کہ بچنا بہتر ہے اس مال کو لینے سے. یا غالب گمان ہو رہا ہے کہ بھئی اتنا مال جو ہے وہ اس کے اندر ہو سکتا ہے حرام کا ہو، تو وہ صدقہ کر دے. لیکن یہ وہ صدقہ وہی جو اس کی ملکیت میں آئے گا اور یہ شخص خود بالغ ہوگا تو کر سکے گا. اگر نابالغ ہوگا تو ان کی جانب سے صدقہ نہیں کر سکے گا کہ وہ صدقے کے اہل نہیں ہیں. لینا اگرچہ اس کے لیے جائز ہے، جب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کچھ نہیں معلوم، مکس جو ہے وہ صورتحال ہے، تو لینا اگرچہ جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے. اور پھر ایسی صورت میں صدقہ کر دیا جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا. لیکن صدقہ اپنی اپنی ملکیت کے اعتبار سے کریں گے، چونکہ جو ترکہ ملتا ہے وہ ایک شخص کو عموماً نہیں ملتا، وہ بہت سارے ورثاء ہوتے ہیں. بیوی بھی ہوتی ہے، والدین بھی ہوتے ہیں، چھوٹے نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، بالغ بچے بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی بعض صورتوں میں ہوتے ہیں. تو ہر فرد کے اپنے اعتبار سے وہ یہ دیکھے گا کہ بھئی اگر اس کے اندر مال حرام ہے، بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ شوہر کا جو ہے وہ مال حرام کا معاملہ بھی تھا اور پتہ نہیں کتنا تھا، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ اس سے بچتی ہے یا پورا ترکہ ہی جو ہے وہ صدقہ کر دیتی ہے بچنے کے اعتبار سے، تو اس کے لیے ایسا کرنا بہتر ہے. اور اگر وہ استعمال بھی کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. اچھا، ورثاء کو یا کسی بھی شخص کو مال ملنے کی ایک صورت اور بھی ہے. مال موجود ہے اس کے پاس، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر بہت سارے لوگوں کے حقوق لازم آتے ہیں، پہلے لیتا رہا یا کسی بھی طریقے سے، اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ کتنا مال ہے. اچھا، پھر جن کو دینا ہے ان کا بھی نہیں پتا، اس کے ورثاء کا بھی نہیں پتا چل رہا. پہلی والی جو سوال تھا اس میں تو تھا وراثت میں اس کے پاس آیا تھا، یہ اس پر خود لازم ہے. ایسی صورت میں کیا کرے کہ معلومات ہی نہیں کسی شے کی؟ دیکھیں، اب مثال کے طور پہ کسی سے کوئی سودا کیا ہوا ہے، ادھار سودا کیا ہوا ہے، اب بھئی اس کے پیسے ادا کرنے ہیں. یوں ہی جو ہے وہ کوئی اجرت پہ کام کروایا، اس کی اجرت جو ہے وہ باقی ہے. تو اب یہ ہے وہ حقوق جو اس کے اوپر جو ہے پیسے دے دوں گا، ادھار ہیں. تو کئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ وہ حقوق ہیں کہ ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کی، لیکن اب اس کے اوپر لازم ہو گئے. تو اب اولاً تو یہ کہ ورثاء پر یہ لازم ہے، کیونکہ ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا حق جو میت کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفن دفن کا. کفن دفن کے بعد جو اسٹیپ آتا ہے وہ قرضے کا آتا ہے. اگر قرضے سارا ترکہ قرضے میں ہی پورا ہو گیا تو ورثاء کو کچھ ملے گا ہی نہیں. تو پہلے قرضہ. اب ورثاء کے لیے قرضے کے اعتبار سے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے، یہ مال ان کا تو ہے نہیں، مرحوم کی جانب سے ہی ملا، مورث کی جانب سے ہی ملا، تو اب وہ جو قرضے میں گھرا ہوا ہے اس کی جو پکڑ ہوگی قبر کے اندر آخرت میں، اس کو اس چیز سے بچانا ہے. تو لہٰذا اس کا قرضہ ادا کریں. اس کا ہمارے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی اعلان کر دیا جاتا ہے جنازے پر
کہ کسی کا مرحوم کی طرف نکلتا ہو تو وہ جو ہے وہ اس سے رابطہ کر لیں، 3 دن میں رابطہ کر لیں. تو اب 3 دن کی شرط لگانا تو کوئی بالکل جو ہے وہ غلط ہے ان معنوں کے اندر کہ اگر کوئی بعد میں بھی رابطہ کرتا ہے اور ثبوت بنتا ہے تو بالکل آپ کو دینا ہی پڑے گا. 3 دن کا وہ نہیں ہے. مورث کا مال بھی ہے، آپ کے مال بھی جو ہے وہ موجود ہے، تو لازم نہیں ہے. جی، جو مورث کے مال میں سے تو ادائیگی بہرحال لازم ہوگی. تو ایک یہ طریقہ کار. دوسرا یہ کہ خود آپ نے جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، آپ کے اپنی مورث کو بھی تو گناہ سے بچانا ہے، عذاب سے بچانا ہے. دیگر ایصال ثواب تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک واضح دکھ رہا ہے کہ اس چیز سے وہ گناہ سے بچے گا، اس پر یہ جو ہے وہ اخراجات اور معاملات لازم تھے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگیاں باقی تھیں، تو ان کی ادائیگی میں کس طریقے سے کروں گا. تو اس کا اور طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں. اس کے دوست احباب سے، اس کے کولیگز سے، دیگر لوگوں سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں. لین دین والا پتہ ہے کہ بھائی مثال کے میرا باپ جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ دکان سے جو ہے وہ راشن خریدتا تھا، تو ویسے ہی آگے پوچھ لیں گے ہمارے باپ کا کچھ نکلتا تو نہیں ہے، کچھ آتا جاتا تو نہیں ہے. تو یہ وہ طریقے ہوں گے جس کے ذریعے سے اولاد کی طرف سے گویا کہ ایک احسان ہوگا، بھلائی ہوگی اپنے مرحوم کے لیے، اپنے باپ کے لیے، کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ اس معاملے کے اندر اپنے والد کو وہ قرضوں سے چھٹکارا دلائیں گے. اور اگر اب بات یہ آتی ہے کہ بھئی ورثاء کو پتہ نہیں ہے تو اب وہ کیا کریں کہ کس کا جو ہے وہ نکلتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر ورثاء کو اگر ان افراد کا نہیں پتہ، ایک تو یہ ہے کہ یہی نہیں پتا کہ اس پر ہیں یا نہیں ہے تو پھر لازم ہی نہیں ہے کچھ، لیکن یہ پتا ہے کہ بھئی والد یہ کہہ کے گئے تھے میرے اوپر جو ہے وہ 1 لاکھ کا قرض ہے، کس کا قرض ہے یہ نہیں پتا، ساری معلومات کروا لیں، اب کچھ نہیں پتا چلا، تو اب ایسی صورت کے اندر بالآخر وہ اتنے پیسے صدقہ کر دیں. اچھا، بعد میں وہ آ جاتا ہے تو ہاں، اب اگر بعد میں وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے بتا دیا جائے گا کہ بھئی یہ معاملہ تھا. اب اگر وہ راضی نہیں ہوتا کہ نہیں میں اس صدقے کے اوپر راضی نہیں تو بہرحال دینا ہی ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں آیا یا ویسے ادا کر دیا تو اسی صورت میں آخرت میں وہ شخص جو آپ کا مرحوم ہے، مورث ہے، وہ بری الذمہ ہو جائے گا. باپ نے اگر آپ کے لیے اتنی جو ہے وہ قربانیاں دی تو آپ کے لیے طرف سے گویا یہ باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی ہوگی کہ آپ اس کو اس وقت قبر کے معاملے کے اندر جو ہے وہ پریشانی سے بچا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایک جو اس کا حق کی ادائیگی ہوتی ہے وہ آپ کی جانب سے ہو جاتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور بھی سوالات انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کریں گے. کچھ کالز آپ کی موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک بندے نے یہ کسی سے کہا تھا، وہ کسی مسئلے میں تھا، اس نے کسی سے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کو حج کروا دوں گا. اب اس کا وہ کام ہو گیا ہے، اب حج کی بجائے اس نے عمرے کے لیے وہ ان کو کہہ عمرہ کروانا چاہتا ہوں، تو کیا اس کی منت پوری ہو جائے گی یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی پہلے یہ بتائیے منت ہے کہ نہیں ہے اور اس پر لازم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، منت شرعی یہ نہیں. منت شرعی یہ ہوتی کہ اگر یہ منت مانتا ہے کہ میں حج کروں گا، ٹھیک ہے، یا منت مانتا ہے کہ میں عمرہ کروں گا تو پھر وہی لازم ہوتا. اگر حج کی منت مانتا تو اب عمرے سے کام نہیں چلتا، حج ہی کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کو کروانے کی بات کی تو یہ منت شرعی میں شمار نہیں ہوگا. تو ایسی صورت کے اندر اگر اس کی استطاعت نہیں ہے یا اور کسی وجہ سے یہ عمرہ بھی کروا دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ گناہ گار نہیں. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. ہند گجرات میرا مقام سے سید تاری آجتا ڈال لیتا ہے. صورت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بات چیز جب ملتی ہے پیسہ یا مطلب اٹھا لیتے لوگ، اس کو یوں بولتے بولے غریب کو دے دی جائے یا بولے کوئی مطلب چندے میں ڈال دیتے، ایسا کرنا کیسا برائے کرم رہنمائی کرنا؟ جی حضور پہلے بھی فقط ملتے ہی جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ چندے میں ڈال دی جائے یا چلیں یار ہم اپنا جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں، یہ درست نہیں ہے. کہ ہم نے بیان کیا کہ لقطے کا شرعی حکم ہے باقاعدہ، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. آپ اگرچہ راہ خدا میں دے رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اولاً اعلان کے بعد جب اس بات کا غالب گمان ہو جائے گا کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا تو اب ایسی صورت میں صدقہ کریں گے. تو اب صدقے میں مستحق زکوٰۃ کو بھی لے دے سکتے ہیں لقطے کی رقم اور مسجد مدرسے کے باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا حضور لقطے کا حکم ہم نے بیان کیا کہ اتنے عرصے تک اعلان کریں نا. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز اس لیے اٹھا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لقطہ جو ہے نا وہ اس کے لیے اتنے سارے مسائل ہیں، لیکن وہ اٹھا یوں لیتے ہیں کہ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے ضائع چلی جائے گی. کچھ سائڈ پہ دریا ہے، نہر ہے، نالی ہے، گٹر ہے، اس میں چلی جائے گی تو فائدہ ہوگا نہیں، تو اٹھا کے کسی کو دے دو. اگر وہ یہ صورتحال نہ تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں اٹھائیں گے، خود ہی کو لے جائے گا. تو
تو یہ خاص کنڈیشن میں اس نیت کے ساتھ اٹھانا کہ یہ ضائع نہ چلی جائے، اور اب وہ فوراً صدقہ کر دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، تو کیا اب بری ذمہ ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، بری ذمہ تو بہرحال نہیں ہوں گے کہ جب اٹھایا ہے تو اب اس کے احکام ان کے اوپر لازم آ جائیں گے۔ اگر یہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ضائع ہو جاتی ہے تو یہ گناہگار یا ان پر تاوان لازم نہیں آئے گا۔ اگرچہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ غالب گمان ہو کہ یہ ضائع ہو جائے گی تو اس سے اٹھا لینا ضروری ہے، تاکہ ایک مسلمان کا مال ہے تو اس کی اپنی حرمت اور حفاظت ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ لیکن بہرحال اگر یہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ کوئی ضمان یا تاوان وغیرہ لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر اٹھائے گا تو اب یہ شرعی احکام کے اوپر عمل کرے گا کہ اعلان کرے گا۔ اب اس طرح کی کوئی معمولی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں غالب گمان ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کو اسی جگہ پر با اعتماد شخص مل جاتا ہے جو پتہ ہے کہ پیچھے اناؤنس کر دے گا، یا وہ جو ہے اس معاملے کو دیکھ لے گا کہ اگر کوئی آئے گا اس کا نائب بن کر دے گا، تو اس کے بھی حوالے کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں کہ خود ہی کرنا ہے، کسی دوسرے کو نائب بھی اناؤنس کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہی با اعتماد کی بات آئے گی کہ آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ یار دیکھو اناؤنس تو میں نے کر دیا ہے، لکھ کر بھی لگا دیا ہے، اب میں کہیں اور رہتا ہوں، میرے تک کون پہنچے گا یا میں کیسے آؤں گا، تو یہ آپ جو ہے وہ رکھ لیں امانت کے طور پہ، اور مسئلہ بتا کے اگر اسے نہیں پتا، اور اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے آپ جو ہے وہ دے دینا، نہ آئے تو پھر اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ اسے صدقہ کر دینا، یا آپ مجھے فون کر کے بتا دینا۔ تو یوں متبادل صورتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہی چیز اگر اس نے رکھی ہوئی کسی نے بھی کہ اس کو اعلان کیا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے، اسی دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا ورثاء بھی اس چیز کو برقرار رکھیں گے، سنبھالیں گے، یا وہ وراثت میں تقسیم ہو جائے گی؟ وراثت میں کیسے ہوگی جب اس کا مال ہی نہیں ہے؟ اس کا مال ہی نہیں ہے۔ ورثاء کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو ان کے مورث کے لیے تھا، اسی لیے کہا گیا حدیث کے اندر کہ اگر کوئی چیز اس طرح کی بندہ اٹھائے تو گواہ بنا لے۔ صحیح۔ اس کی وجہ بھی یہی بیان فرمائی علماء نے، شارحین حدیث نے، کہ اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو گواہ بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ورثاء اس چیز کو صدقہ جو اس کو اپنے مال میں شمار نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کو پتا ہوگا، وہ بتا دیں گے کہ بھئی یہ مال تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے یہاں سے اٹھایا تھا، یہ بطور امانت ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو اب ورثاء کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ورثاء کو پتہ ہے کہ اعلان جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ایک غالب گمان تک کے عرصے تک وہ بھی سنبھال کے رکھیں گے، اس کے بعد ورثاء بھی صدقہ کر دیں گے، جو شرعی حکم ہے اس کے اوپر ورثاء بھی عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ تھا کہ کیا مکہ شریف یا مدینہ شریف جب جاتے ہیں ہم لوگ عمرے کے لیے حج پہ، تو وہاں ڈھیروں جوتے پڑے تھے باہر، کیا ان کو پہننا واش روم میں جانے کے لیے کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور، لاکھوں لوگ ہیں، جوتے تو لاکھوں ہی ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، جی کیا اٹھا لیں کیا؟ دیکھیں وہاں پر جوتے اس لیے نہیں ڈالے جاتے کہ بھئی لوگ کوئی بھی استعمال کر لے، لوگ چھوڑ کے رکھ کے جاتے اپنے رکھ کر جاتے ہیں، یا وہ لا علمی کے باعث کہ بھئی یہاں سے اٹھا لیے جائیں گے یا کوئی اور پہن کے چلے جائے گا، وہ وہیں پر ہی جس طرح ہم اپنی مساجد کے اندر جو ہے باہر چھوڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے حرم کے گیٹ پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جوتے ان افراد کی ہی ملکیت میں ہیں، وہ واش روم کے لیے نہیں رکھے ہوئے، تو اب اولاً تو اس کا استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کریں گے تو کرنے والے گناہگار ہوں گے۔ اور اگر استعمال کی نیت سے اب آپ نے اٹھا لیے تو اب وہاں پر دوبارہ رکھ دینے سے کام نہیں چلے گا، کہ لقطے کے بارے میں فرمایا کہ اگر تو کسی شخص نے اس نیت سے اٹھایا کہ مالک تک پہنچا دوں گا، اور بعد میں پھر اس نے کہا نہیں یار میں پہنچا نہیں سکوں گا، اس نے وہیں اسی جگہ پہ واپس لا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو رکھ سکتا ہے۔ اچھا، لیکن جس نے اپنی ذات کے استعمال کے لیے اٹھایا اب یہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اب اس نے غصب کر لیا، ٹھیک ہے، اب اس پر لازم ہے کہ مالک تک پہنچائے، اور اگر مالک تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو پھر صدقہ خیرات کرے۔ تو لہٰذا اب اگر کسی نے یوں اپنی ذات کے لیے اٹھا لیے وہ جوتے اور استعمال کر لیے اور پھر وہاں رکھ دیے، اب کیا پتا کہ پیچھے اس شخص کو ملے یا نہ ملے، تو اب اولاً تو توبہ بھی کرے، اور چونکہ وہ چیز تو وہیں چھوڑ کر آ گیا تو اس سے صدقہ یہ کس طرح کرے گا، تو اب کم از کم اس کی جو غالب گمان ہوتا ہے کہ بھئی اس چپل کی جتنی قیمت ہوگی وہ اپنی جانب سے شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرے۔ جب ضمناً آپ نے ایک جواب دیا، اور یہاں سوال بھی آ گیا کہ واپس اسی جگہ رکھاتا ہے اور اٹھائی اس لیے تھی کہ مالک تک پہنچائے گا، تو اب بری ذمہ ہے، اب بری ذمہ ہے، اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ چیز اٹھاتے ہیں، یعنی پڑی ہوئی رقم پڑی ہوئی کچھ بھی اٹھا کر سائڈ پہ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو رکھے گا پاس، تو اب تو کوئی ایشو نہیں نا؟ اب دیکھیں سائیڈ پہ رکھنے میں ایک تو یہی ہے کہ بالکل وہ ضائع ہونے والی جو ہے وہ صورت ہے کہ بھئی بیچ روڈ کے اندر پڑی ہوئی اس کو اسی سیدھ میں جو ہے وہ سامنے ایسی جگہ رکھ دیا کہ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے، تو اس میں تو حرج نہیں، لیکن اگر سائیڈ میں کسی ایسی جگہ رکھ دیا کہ کسی کو جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گا تو پھر مقصود کے خلاف ہوگا، کہ مقصود تو یہ ہے کہ مالک تک وہ چیز
پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یعنی یوں حفاظت کی نیت سے کرتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک اور کال چلائیے. میں محمد سیف اللہ بات کر رہا ہوں ضلع رحیم خان سے. میرا سوال ہے آپ سے مفتی صاحب. میری پرچون کی دکان ہے جس میں پارٹی والے باہر سے آتے ہیں، ہم ان سے خریداری کرتے رہتے ہیں. اب 2-3 پارٹی والے ایسے ہیں جو کافی عرصے سے نہیں آ رہے، اب ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہے. ایسی حالت میں ان کا گھر کیسے واپسی کیا جائے؟ دوسرا سوال میرے سر، ٹی وی پر یا موبائل پر تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم وضو کے ساتھ نہیں ہوتے، کیا ایسی حالت میں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور 2 سوال کیے ہیں. پہلا سوال، یہ تو کافی مشکل لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ دکان والے یا کمپنی والے آ رہے ہوں اور آپ کے پاس ان کا نمبر بھی فی زمانہ نہ ہو. اور بہرحال اگر نہیں ہے تو معلومات کی جائیں. چھوٹے چھوٹے سیلر ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں دے کے چلے جاتے ہیں. اگر وہ مارکیٹ میں دیکھیں آ رہا ہے تو صرف آپ کی دکان پہ نہیں آ رہا ہوگا، دیگر دکانداروں کے پاس بھی آ رہا ہوگا. تو ممکنہ صورت کے اندر تلاش کے ذرائع جو ہے وسیع کریں. فقط ہم یوں ذہن میں رکھ کر بیٹھ جائیں کہ نہیں یار اس سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا، تو یا میرے کو کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا تکلیف ہے، آئے گا تو لے جائے گا. تو پھر آپ کو اپنے طور پر کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ نے بریء ذمہ ہونا ہے اس معاملے سے، آپ نے ادائیگی کرنی ہے. تو اپنے بریء ذمہ ہونے کی جب ذمہ داری کو سمجھیں گے تو اب آپ جو ہے وہ اس سے متعلقہ چیزوں پر غور کریں گے اور تلاش شروع کریں گے. تو بہرحال پہلے یہ ذرائع اختیار کریں، پھر اس کے بعد جب واقعی کوئی بھی کچھ بھی نہ پتہ چلے، نہ اس کی کمپنی کا، نہ ادارے کا پتہ، نہ اس فرد کا پتہ، اور دیگر اہل مارکیٹ سے بھی نہیں پتہ چلا، تو بہرحال پھر آخر کے اندر صدقے کا ہی حکم ہوگا کہ اسے صدقہ کر دیا جائے. معاذ اللہ کسی نے چوری کی اور سامان اس کے پاس ہے، اب وہ کسی کو گفٹ کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، اس کو دیا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو چوری کا مال ہے، کیا کرے؟ اب وہ واپس چور کو دے دے بھی میں نہیں لیتا، یا اگر اس کو پتہ ہے کہ فلاں کا مال چوری کیا تھا تو اسی کو جا کر دے دے، یا اس کو اس کا بھی نہیں پتہ اور چور کا پتہ ہے کہ چور کون ہے جس نے مجھے دیا ہے، ہوگا کیا ساری صورت؟ اصل تو یہی ہے کہ اگر مالک کا پتہ ہے تو مالک کو دے، چور کو نہ دے. ٹھیک ہے. اور اگر مالک کا نہیں پتہ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کوشش کرے، چور کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرے، یا اور دیگر ذرائع سے اگر معلوم کر سکتا ہے اور پتہ نہ چلے تو پھر اس کو جو ہے وہ صدقہ کرے، چور کو نہ دے کے پتہ ہے کہ کسی اور کو جو ہے وہ بیچ دے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یوں بھی ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کے اندر کسی کو کوئی چیز چوری کی لا کر ہی بیچ دی. اولاً تو چوری کا مال جانتے بوجھتے کہ چوری کا مال ہے، خریدنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ بے کی شرط ہی یہی ہے کہ آپ اس مال کے جو ہے وہ مالک ہوں گے. جب وہ مال آپ کا ہی نہیں کسی اور کا مال ہے اور اس کی اجازت کے بغیر بیچ رہے ہیں تو بیچنا ہی جائز نہیں ہے، تو خریدنا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر خریدنے کے بعد بھی معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ تو چوری کا اور فلاں شخص اس کا مالک ہے، اب آپ مالک آگے آپ سے مانگے اور آپ کہیں کہ نہیں جناب میں نے تو خریدا ہے، تو آپ کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. آپ کو بہرحال وہ چیز بغیر کسی عوض کے مالک کو ہی دینی ہوگی. اب جو آپ نے اپنے پیسے خرچ کیے اس کے لیے آپ چور سے رابطہ کریں گے اور اس سے اپنے پیسے وصول کریں گے. اور اگر پتہ نہیں تھا کہ چوری کا اور اب خریدا تو اب بھی مالک کو واپس کریں گے. اگر بعد میں مالک مل جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مالک کا ہی ہے، ہاں تو پھر مالک کو ہی واپس کریں گے، اگرچہ معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ چوری کا ہے تو بہرحال مالک کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. محمد زمزم رضا اطاری، مرکز الاولیاء لاہور. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فیکٹریوں میں منتھلی 500 روپے کاٹا جاتا ہے، اور جب ورکر وہاں سے کام چھوڑتا ہے تو اگر بالفرض اس کا 50,000 روپے بنا تو فیکٹری والے 50,000 روپے اپنے سے ملا کے 1 لاکھ روپے کر کے دیتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے لیے 1 لاکھ روپے لینا جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم بتا دیجیے. پروویڈنٹ فنڈ کی ایک صورت ہے یہ. جی پروویڈنٹ فنڈ یا جی پی فنڈ مختلف نام دیے جاتے ہیں. پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتا ہے، پرائیویٹ میں بھی ہے، گورنمنٹ میں بھی ہے. تو یوں فقط اپنی جانب سے کچھ پیسے کٹوانا اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی جانب سے بطور انعام ملنا پیسے، تو یہ دونوں تو جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض ادارے پھر ان دونوں پیسوں کو رکھوا دیتے ہیں سودی اداروں کے اندر اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سود ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سود لینا جائز نہیں ہے، اس سے بہرحال بچنا ہوگا. اب اگر گورنمنٹ ادارے کا ملازم ہے تو اس کے پھر علیحدہ احکام ہوں گے، اور پرائیویٹ ادارے کا ملازم ہوگا تو علیحدہ احکام ہوں گے. تو اس سے متعلق اب کس کی کیا سچویشن ہے، ایگریمنٹس اس حوالے سے کیا کیے ہیں، اس میں سے متعلق تفصیل کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ فرمائیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہے، دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے، شہری علاقوں میں تو بہت کم ہے، مشکل ہی ہے، یا ہو سکتا ہے ہوتا ہو، یا ویسے کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے، مسواکیں توڑی جاتی ہیں درختوں سے. اب درخت لگا ہوا ہے، دیہاتوں میں تو بہت ہی ہے، روزانہ ہی مسواک کرنی ہوتی ہے، تو توڑی کسی کے بھی درخت سے اور اس کو استعمال کر لیا. حلال کرنا ہے تو تنکا توڑ لیا، اور مالک بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا.
تو کیا یہ مال لینا کسی کا اس طرح کا مال کہ جس پر اعتراض نہ ہو، یہ جائز ہے یا اس پر بھی حکم شریعت لا دیں؟ اگر واقعی ایسا جو ہے وہ معمولی سی چیز ہے کہ اس کے توڑنے پر یا اس کے استعمال کرنے پر مالک کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اس کی طرف سے اجازت ہے، تو حرج نہیں ہے۔ کوئی جو ہے وہ تنکا توڑ لیا یا درخت کی ٹہنی میں سے کوئی جو ہے پتے میں سے کوئی تنکا توڑ لیا اور اس کی وجہ سے مالک کو اعتراض بھی نہیں ہے تو حرج نہیں ہے وہ استعمال۔ لیکن اب اگر جیسے شہروں میں نرسریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اب کوئی وہاں جا کر خوبصورت نرسری میں سے جو ہے وہ توڑنا شروع کرے گا تو وہ نرسری اجڑ جائے گی، ٹھیک ہے، تو لازمی سی بات ہے اس بات کا وہ بھی راضی نہیں ہوگا، وہ باقاعدہ بھگاتے بھی ہیں بچوں کو۔ تو جہاں پر بھی اس بات کی واضح طور پر اجازت، جہاں شک و شبہ ہے تو وہاں بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جہاں واضح طور پر ہو کہ مالک اس بات کو برا نہیں مانتا، اس کی طرف سے اجازت ہے کہ کوئی بھی لے سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ جنگل میں ہم گئے، جنگل کہہ لیں یا باغ میں گئے، وہاں درخت لگے ہوئے، پھول گر رہے ہیں یا اس کے پھل اگر لگے ہیں وہ گر رہے ہیں، تو اب اٹھا لیے تو کیا یہ بھی لقطے کے احکام ہیں یا ان کو کھا پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ جنگل کے بارے میں فرمایا کہ جو میں بھی جنگل ہوتے ہیں، بیرون شہر جو ہے وہ جنگلات ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو درخت پھل نیچے گر گیا تو وہ پھل جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ ہاں، توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو نیچے گر گئے انہیں کھا سکتے ہیں، ان کے لقطے کے احکام نہیں ہے، وہ اجازت ہے مالک کی طرف سے کھانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ نہیں بھی کھائیں گے تو بہرحال وہ جو ہے وہ سڑ جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے، تو ان کے استعمال کرنے میں یا کھانے میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ میسج میں سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے پہلے والی زندگی میں کسی سے سود پر پیسے لیے ہیں اور سود سمیت واپس بھی کر دیے تو اس کو توبہ کرنی ہوگی یا کچھ اور بھی کرنا ہوگا؟ جی ہاں، سچی توبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کرنی ہوگی، اور اگر تو اب اس نے تو سود کی ادائیگی کی تو یہ تو فقط اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے سود وصول کیا ہے تو اس پر سچی توبہ کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ جتنا سود وصول کیا ہے یا تو جس سے لیا ہے اسے واپس کرے یا پھر صدقہ کرے، اور جس سے لیا ہے اسے واپس کرنا بہتر ہے۔ اچھا حضور، ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھانے جاتے ہیں، دعوتیں گھر میں تو وہ اور طرح کی ہوتی ہیں، اس میں اب کھانا کھا لیا، پلیٹوں میں کھانا پڑا ہوا آپ نے استعمال کر لیا، کچھ اور چیزیں اضافی بھی ٹیشو جیسے دیے جاتے ہیں، خلال کے لیے تنکے وغیرہ دیے جاتے ہیں، ان چیزوں کا کیا حکم ہے کہ جو آپ کی ٹیبل پر آ گیا وہ آپ لے جا سکتے ہیں یا استعمال کر کے آپ کو بقیہ چھوڑ دینا ہوگا؟ اس میں بھی عرف کے اوپر جو ہے وہ مدار ہے، کہ جتنا عرفاً استعمال کی اجازت ہوتی ہے وہی، کہ وہ ان کو لے جانے کے لیے نہیں دیا جاتا، وہیں پر استعمال کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اب ٹوتھ پک جو ہے وہ استعمال کرے اور کوئی جو ہے بقیہ 5-6 نکال کے جیب میں رکھ لے تو لازمی سی بات ہے اس بات پر ہوٹل والا بھی راضی نہیں ہوگا۔ اگر اس کو 4-5 کی حاجت ہے، وہ سمجھتا میں اتنے سے کروں گا، خلال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں تو حرج نہیں، لیکن الگ سے ایکسٹرا کہ میں آئندہ بھی کسی جگہ گھر پہ کھانا کھاؤں گا تو وہاں بھی استعمال میں آئے گا تو لازمی سی بات ہے یہ اس کے برخلاف ہے۔ تو جتنی حاجت کے مطابق خرچ ہوتا ہے اور وہیں پر ہی خرچ ہوتا ہے، یعنی ان کا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں جو رکھی جاتی ہیں اس کا آپ کو مالک نہیں بنایا جاتا، مباح کی جاتی ہیں کہ آپ استعمال تو کر سکتے ہیں، لے کر نہیں جا سکتے، تو لہٰذا آپ وہاں بیٹھے بیٹھے استعمال کر سکتے ہیں، جو اس کا ایک نارمل عرف کے مطابق استعمال ہے، اس کو لے جانے کی گھر وہ اجازت نہیں۔ اچھا، اسی طرح پلین میں اب سفر کریں، بلکہ آج کل تو بسوں کے اندر بھی کھانے پینے کی اشیاء دی جاتی ہیں، برتن ہوتے ہیں، اس کے ڈسپوزیبل بھی ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، عموماً وہ واپس لے جاتے ہیں، ٹرالی آتی ہے واپس لے جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ مانگ لیتے ہیں کہ میں یہ لے لوں، تو اب وہ جو اجازت دینے والا عملہ ہے وہ تو مالک نہیں ہوتا پلین کا یا اس پورے اس کا، تو کیا حکم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اس طرح مانگنا کیسا، اولا سوال کرنا مانگنا ہی درست نہیں ہے، یہ بلا وجہ جو ہے وہ سوال کرنا، اور حدیث میں فرمایا کہ غنی بلا وجہ سوال کرے تو کل قیامت کے دن اس کا وہ سوال اس کے چہرے پہ خراش ہوگا۔ تو اولا تو سوال سے ہی بچنا چاہیے، اور ذلت والا سوال ویسے ہی جائز نہیں ہے، تو سوال بھی درست نہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ اجازت دینے کے مجاز ہی نہیں، اور خاص طور پہ اگر جو ہے وہ قومی ادارے ہیں تو ان کا تو کوئی بھی فرد اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ بیت المال سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اس کے اندر سارے عوام کا ٹیکس اور پیسہ لگا ہوا ہے، اس سے وہ ادارے چل رہے ہیں، تو وہ کیوں یوں بندر باٹ کے طور پر جو ہے وہ ہر کسی کو تقسیم کرنے لگے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی ہو تو بھی جب تک اصل مالکان کی جانب سے اجازت نہیں ہوگی تو کوئی ویٹر یا دیگر افراد اپنی جانب سے اجازت نہیں دے سکتے، تو مانگنا بھی نہیں چاہیے، ان کی اجازت کے ساتھ بھی آپ نہیں لے سکتے، اور بعض لوگ ویسے بھی چھپا لیتے ہیں کہ دینے میں جو ہے وہ ٹرے میں سے کوئی چیز الگ کر لی اور جو ہے وہ دے دی، یا یہ کہ ابھی میں یہ چیز کھا رہا ہوں تو لہذا بقیہ لے جائیں، اب وہ کھا رہا ہوں تو وہ لے کر ہی اتر گئے، تو ممکن ہے کہ کسی اور کی نظروں سے تو بچ جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر
عمل کو ملاحظہ کر رہا ہے تو ایسا کرنے میں ہم کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے. ہر حقدار کو اس کا حق ہم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا حق بھی ہم تک سب کا سب پہنچے گا. اگر ہم دوسروں کے حقوق کے اندر جو ہے وہ حق تلفیاں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حقوق کے اندر بھی لوگ کوتاہی کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. محمد عابد اتاری ہند پالگھر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے نقطے کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ خالی اسلامک کنٹریز کے لیے ہے یا غیر اسلامی ممالک ہے وہاں کے لیے بھی یہی حکم لازم ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں غیر مسلم ہی ہے زیادہ اور وہاں کسی کا مال ہے تو یہی ہے کہ غیر مسلم ہی کا ہوگا. غیر مسلم کا ہی ہوگا یہ ضروری نہیں. جب مسلمان یہاں پر یہ ہے تو ممکن ہے دیگر مسلمان بھی موجود ہوں. تو اب اس میں احتمال جو ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ یہ چیز مسلمان کی بھی ہو سکتی ہے، غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہرحال نقطے کے احکام تو ہوں گے. اور اس سے قطع نظر دیکھا جائے تو مسلمان کی اپنی دیانت داری پر انگلی نہ اٹھائی جائے. کل کو اگر کسی کا کوئی سامان گرا، اگرچہ غیر مسلم کا ہی گرا، اور یہ یوں اٹھا لے گا تو اب ایسی صورت کے اندر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہوگا، اسلام کے اوپر اعتراض ہوگا کہ یار آپ کا دین آپ کو کیا یہ سکھاتا ہے. تو ایسی جگہ پہ تو ہمیں ویسے ہی ہمارے لیے شریعت کے احکام موجود ہیں تو اعلان کر کے یا جو متعلقہ افراد ہیں جس کا مال ہے اس تک پہنچا دیا جائے. غیر مسلم کا مال بھی دھوکے کے ذریعے سے لینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. میسج یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پیسے چوری کیے تھے اور اب وہ توبہ بھی کر چکا ہے لیکن واپس لوٹانے کے لیے مال موجود نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں کہ وہ پیسے لوٹا سکے اور مالک کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے وہ؟ اس میں علماء نے دو چیزیں بیان فرمائی. اولاً تو یہ زندگی تو باقی ہے، کوشش کرتا رہے کہ بھئی میں اب اتنے مال ہے، اب مالک کا تو پتہ نہیں، تو چلیں اب میں اس کو کچھ نہ کچھ کر کے صدقہ کرتا رہوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے صدقہ کرتے رہے. اور بہرحال اگر کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی صورت نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ وہ اس شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی توبہ کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے جس کا مال اس کے پاس موجود ہے کثرت سے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے. تو اگر وہ شخص مسلمان ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور استغفار کرے. اچھا، تو اسی میں سوال کا حصہ ہے کہ مالک کا پتہ ہے اور لوٹا بھی سکتا ہے لیکن پتہ ہے کہ لوٹانے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رسوائی ہوگی، گرفتاری ہو جائے گی، تو اب کیا کوئی ہیلے سے واپس کر سکتا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ؟ یہ بتا کر دینا ضروری نہیں کہ یہ تمہارا چوری والا مال ہے جو میں واپس کر رہا ہوں، کسی اور طریقے سے بھی وہ مال واپس کر سکتا ہے. ہاں اب یہ تو ہو جائے گی مال کی واپسی، اور دوسرا ہو گئی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مالک کو بھی تو تکلیف بھی تو پہنچی تھی. اب اس سے جو حق العبد کی معافی ہے، ایک تو مال کا لوٹانا بھی ضرورت تھا، اس سے بھی معافی تھی، اس معافی کے لیے کوشش کرے کہ کسی بھی اور موقع پر کوئی اس سے اس طریقے سے عام معافی لے لے کہ میں نے آپ کا بڑے سے بڑا کوئی بھی حق تلف کیا ہو، آپ کا مال ہی چرایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، کوئی بڑے سے بڑا مال آپ کا جو ہے وہ میں نے دبا لیا ہو، تو آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں. تو کچھ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہہ کر، اگر تو اس نے معاف نہیں کرنا اور پتہ ہے کہ مال بھی اسی نے دیا تھا اور اب یہ اس طرح کے الفاظ کہہ رہے تو مشکل لگتا ہے نا. اس کو ڈر یہی کہ رسوائی ہوگی، گرفتاری ہوگی، تو اب بچنا چاہتا ہے. مشکل نیت اچھی ہے کہ مشکل تو بالکل ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ شخص اس کو بھول ہی گیا، اس کے ادارے میں کام کرتا تھا، اب اس نے مال بھی بھجوا دیا اور ساتھ میں خط بھی جو ہے وہ بھجوا دیا لکھ کر، اس کے اندر جو ہے معافی نامے کا جو ہے وہ کم از کم اپنی طرف سے اظہار جو ہے وہ کر دیا. واللہ عالم کہ اس نے معاف کیا یا نہیں کیا، لیکن اپنی طرف سے یہ کوشش جو ہے وہ کم از کم ضرور کرے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسا شخص اگر نادم ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ بالکل، تاکہ وہ اپنی توبہ پر استقامت حاصل کرے. جس شخص کو یہ دکھ رہا ہے یعنی ویسے بھی معاف کر دینا چاہیے، اور جبکہ دکھ رہا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے تو اگرچہ آپ کو غصہ بھی اس وقت آئے گا کہ یار اس وقت اس نے میرا اتنا بڑا نقصان کیا تھا اور یہ وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا، آج یہ سامنے آ رہا ہے میرے، تو بہرحال ان سب چیزوں کا اب تو معاملہ ختم بھی ہو گیا اور اب آپ کو اس کا واپسی بھی مل گئی، وصول بھی ہو گیا، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. میرا نام ہے منجار ہے، میں مرکز لاہور سے بول رہا ہوں. میری بیٹی ہے جو اس کی شادی شدہ تھی وہ فوت ہو گئی ہے، اس کے جہیز کے سامان پہ کیا حکم ہے شرعی؟ جی، جہیز سسرال میں ہوگا، اب کیا حکم ہے اس کا؟ جہیز کا سامان چونکہ والدین لڑکی کو دے دیتے ہیں، لڑکی اس کی مالک ہوتی ہے، تو اب لڑکی کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں جہیز کے سامان کی تقسیم ہوگی. ورثاء میں اس کا شوہر بھی آئے گا،
اس کی اولاد بھی آئے گی اور اس کے والدین میں سے جو زندہ ہیں تو وہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کی تقسیم جو ہے وہ شرعی اعتبار سے وراثت کے حصوں کے مطابق ہوگی. تو وراثت کا فتویٰ حاصل کر لیجیے اور اس کے مطابق سامان کی تقسیم کر لیں. اب اگر سامان کی تقسیم میں مسئلہ ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سارے ورثاء بالغ ہیں تو سب کی اجازت سے وہ سامان کسی کو بیچ دیا جائے اور اس کی رقم کو جو ہے وہ تقسیم کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ اب آپ نے فرمایا نا کہ انتقال ہو گیا تو وہ وراثت بن جائے گی. ایک شادی کو عرصہ گزر چکا ہو، گھر میں رہ رہی عورت، تو پھر تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں نا. اگر شادی کے چند دن بعد انتقال ہو جائے تو اب تھوڑا سا ہضم نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی تو چلے زندہ نہیں رہی اور اب ان کو سارا مال مل جائے گا، یا اس میں سے ایک بڑا حصہ ان لوگوں کو مل جائے گا، شوہر کو مل جائے گا. تو لوگ پھر وہ مطالبہ کرتے نہیں ہماری بیٹی کا سامان واپس کریں. تو کیا یہ ہے ایسا کہ اتنے پیریڈ کے بعد انتقال ہو تو وراثت ہوگی، یا فوراً ایک دن میں بھی اگر انتقال ہو جائے تو وراثت بن جائے گی؟ اولاً تو وہ یہ سوچیں کہ اگر داماد کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہی افراد جو ہے وہ داماد کی وراثت سے تو حصہ مانگنے اپنی بیٹی کے لیے وہ بھی نہیں جاتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے، لیکن یہ پہنچتے تو ہیں. ان کی جانب سے مطالبہ تو ہوتا ہے، دونوں جانب سے جو ہے وہ کوتاہی بالکل ہے. ایک دن کا بھی اگر ہونا معاملہ تو بھی ایسی صورت کے اندر وراثت کا تو حقدار شوہر بھی ہوگا، شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی بھی ہوگی. حتیٰ کہ اگر رخصتی بھی نہیں ہوئی، فقط نکاح ہی ہوا اور شوہر بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو بھی وراثت کا معاملہ بہرحال ہوگا. میں لڑائی ہے، بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی دوران انتقال ہو گیا، بہت زبردست لڑائی ہے، تو کیا اب بھی دیں گے؟ آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی خاندان میں. شرعی اعتبار سے حکم یہ کہ وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں. کیسے دیں گے؟ اتنے اب جب معاملات ہیں، مال آپ کا ہے ہی نہیں تو اب آپ کو اپنے پاس سے وہ دوسرے کا مال نکالنا ہے تو بہرحال دینا ہی ہوگا. حکم شریعت پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ یہ کریں گے تو یہ لڑائی بھی ختم ہو جائے گی اور مرنے والے کو بھی سکون ملے گا. جی ایک اور کال چلائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اکثر فریج میں پھل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، کیا وہ سارے گھر والے کھا سکتے ہیں؟ جی گھر میں ہیں تو گھر والوں کے لیے ہوں گے. اب جوائنٹ فیملی ہیں، بڑی فیملیز ہیں، مثال کے طور پر اس میں کوئی ایک بھائی لے کر آیا اور اب دوسرا بھائی جو ہے وہ کھا لے اور جب وہ پہلا والا آئے تو اس کو ملے ہی نہیں. تو دیکھیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اب صورتحال پر ہوتا ہے. بس اوقات گھر کے بڑا سربراہ کوئی لے کر آتا ہے، سب کے لیے ہی لے کر آتا ہے، اور اگر کوئی ایک بھی لے کر آیا لیکن وہ ایک کامن فریج کے اندر ہی رکھ رہا ہے تو اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اس میں حالات کو دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے. یہ کہ لائے ایک اور دوسرا سارا کھا جائے تو اب یہ جھگڑے جو ہے وہ اپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بات کو کہ کسی کی اجازت کس حد تک ہمیں ہے، اس بات کو سوچنا سمجھنا یہ ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر والد ہی لایا ہے اور فیملی بڑی ہے اور آمدن کم ہے، جیسے 1 کلو آم لایا اور 5 گھر کے 6 افراد ہیں اور پتہ ہے کہ کاٹ کر بیٹھ کر مل کر ہی کھاتے ہیں، کھائیں گے، لیکن کوئی ایک جاتا ہے اور پورا آم لے کر یا 2 آم کھا جاتا ہے، تو کیا یہ شرعاً اس پہ حکم لگے گا؟ نہیں دیکھیں ہم یوں ناجائز کا حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز مروت کے بھی جو ہے وہ خلاف چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ چلتی ہیں اور گھر جو ہے وہ پھر پریشانیوں کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ان معاملات کے اندر مروت کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ مال جو کہ خاص طور پر آپ کو دکھ رہا ہے کہ کوئی چیز خاص طور پر جو ہے وہ لائے کوئی اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، یا اس نے کہہ بھی دیا کہ بھئی یہ بچوں کے لیے جو ہے وہ چیز رکھی ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر بہرحال کھانا جائز نہیں ہوگا اس بنیاد پہ کہ نہیں ہمارے فریج میں تو رکھی ہے نا، ٹھیک ہے، لہٰذا فریج میں رکھی ہے تو ہم کھائیں گے، یہ نہیں ہوگا. جب اس نے کہہ دیا تو اب بہرحال کھانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آج بھی آپ نے لقطے کے حوالے سے کسی کا مال حاصل ہو جائے اس حوالے سے شرعی احکام سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل بھی دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کل انشاءاللہ 2 مرتبہ یہ سلسلہ براہ راست پیش کیا جائے گا. صبح کے اوقات میں بھی بالخصوص جو یو ایس سے کینیڈا وغیرہ کے ناظرین ہوتے ہیں ان کے لیے 8:15 بجے یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے اور پھر رات میں شام میں اسی وقت 8 بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ نشر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے. لبیک لبیک ان الحمد والنعمت
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جہاز میں سوار ہونے کا وقت ہے. جہاز کے اندر جا کر انشاءاللہ سواری کی دعا بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ احرام کی نیت بھی وقت مناسب پر کریں گے. آئیے اب جہاز کے اندر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم